السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل موخرة الرحل اخرجہ مسلم۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 181 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک۔ سئل سوال کیا گیا، پوچھا گیا۔ سئل کا معنی ہوگا پوچھا گیا، سوال کیا گیا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ فی غزوة تبوک، غزوہ مانے غزوہ، جنگ، لڑائی، تبوک جگہ کا نام ہے۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ عن سترۃ المصلی، عن مانے سے، سترہ مانے سترہ، المصلی مانے نمازی، نماز پڑھنے والا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، عن سترۃ المصلی، نمازی کے سترہ کے متعلق، نمازی کے سترہ کے متعلق۔ نمازی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سجدہ گاہ کے پاس، یعنی اس کے آگے سترہ رکھتا ہے، لکڑی ہے یا کوئی اور سامان ہے، سترہ رکھتا ہے، اس لیے نمازی کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، عن سترۃ المصلی۔ سترہ کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی سترہ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، سترہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، کتنا اونچا ہونا چاہیے، اسی کے متعلق سوال کیا گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، مثل موخرۃ الرحل، مثل موخرۃ الرحل، مثل مانے جیسا، طرح، موخرہ، موخرہ، اور بعض اہل علم نے مؤخرہ بھی کہا ہے، مؤخرہ، مثل مؤخرۃ الرحل، موخرہ اور مؤخرہ دو قرت ہے۔ اس کا معنی ہوگا وہ لکڑی جس پر سوار ٹیک لگائے، مؤخرہ کسے کہتے ہیں؟ اس لکڑی کو موخرہ یا مؤخرہ، جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے، مؤخرہ اس کو کہتے ہیں، یا موخرہ وہ لکڑی جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے، تو اونٹ پر جب سواری کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ اگر سیدھے سوار ہو کر کے بیٹھ کر کے جائیں گے تو یہ پیٹھ اور کمر درد ہوگا، تو ٹیک لگانے کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے تھے، یعنی اس کو ایسے سسٹم سے بناتے تھے، رکھتے تھے کہ جو آدمی اونٹ پر بیٹھتا تھا تو وہ اپنی کمر کو یا اپنی پیٹھ کو لکڑی سے ٹیک دیتا تھا، تو یہ کمر وغیرہ کا یا پیٹھ وغیرہ کا درد نہیں ہوتا ہے۔ اسی لکڑی کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے،
مثل مؤخرۃ الرحل، موخرہ مانے وہ لکڑی جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے. الرحل مثل موخرۃ الرحل، الرحل. کجاوے کا وہ حصہ جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھا جاتا ہے، جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھا جاتا ہے. کجاوا پالان جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھا جاتا ہے اس کو رحل کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مثل موخرۃ الرحل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سترے کے لمبائی کے بارے میں، سترے کی لمبائی کے بارے میں پوچھا گیا تھا. تو آپ نے کیا کہا؟ مثل موخرۃ الرحل یا مثل مؤخرۃ الرحل، اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی طرح. مثل مؤخرۃ الرحل یا مثل موخرۃ الرحل، اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی طرح. یعنی جتنی اونچائی لمبائی اونٹ کے پالان کی ہوتی ہے، یعنی وہ لکڑی جو اونٹ کے پشت پر پیٹھ پر رکھی جاتی ہے اور سوار اس پر ٹیک لگاتا ہے، جو لکڑی کی یعنی کجاوے کی لمبائی ہوتی ہے، جو کجاوے کی لمبائی ہے اتنا ہی لمبا سترا ہونا چاہیے. یہ سترے کی لمبائی اتنا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سترے کی لمبائی کی مقدار بتلائی ہے کہ مقدار کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی کے برابر ہونی چاہیے. امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ اس لمبائی کے بارے میں، اس لکڑی کی لمبائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بازو کے 2/3 حصے کے برابر ہونا چاہیے. بازو کے 2/3 حصے کے برابر، 2/3 حصے کے برابر ہونا چاہیے. مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ 2 بالشت، یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1 فٹ سے زیادہ، 1 فٹ سے زیادہ، یا تقریباً 1 فٹ. تو اتنی لمبائی سترے کے اندر مطلوب ہے. اس سے کم اگر ہو تو وہ بھی سترا بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو مسنون ہے وہ یہی ہے کہ زمین سے سترا اتنا اونچا ہونا چاہیے جو کجاوے کی لکڑی کی لمبائی ہوتی ہے، پالان کی جو لمبائی ہوتی ہے اتنا لمبا یہ مسنون ہے، سنت ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ سئل رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں. سوال کس کے بارے میں تھا؟ کہا عن سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کے بارے میں، نمازی کے سترے کے متعلق. یعنی سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے سوال کیا گیا. سترا کیسا ہونا چاہیے، سترا کتنا بڑا ہونا چاہیے، سترا کتنا لمبا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. تو آپ نے کیا کہا؟ فقال مثل موخرۃ الرحل، فقال تو آپ نے کہا مثل موخرۃ الرحل، اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی لمبائی کے برابر. پچھلے حصے کی لمبائی، اونچائی جو ہوتی ہے اس کی طرح ہونا چاہیے. تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ سترا اتنا لمبا ہو جو کجاوے کے مانند ہو، کجاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے برابر ہونا چاہیے.
تو اس حدیث میں سترے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ سترہ اتنا لمبا اتنا اونچا ہونا چاہیے، یعنی جس کی مقدار آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں تقریباً 1 فٹ سے زیادہ، 1 فٹ سے زیادہ، جس کو ہم یہ کہہ لیں 2 بالشت، اتنا رہنا مسنون ہے۔ اگر لکڑی نہ ہو، یعنی جو کجاوی کی طرح جو رہتی ہے اس طرح اگر نہ ہو تو سترے میں کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی ہے، کچھ نہ ہو تو پگڑی بھی رکھ سکتے ہیں، پگڑی ہی رکھ سکتے ہیں، اپنا سامان ہی رکھ سکتے ہیں، بیگ ہے، تھیلا ہے، یا اپنی پگڑی ہی رکھ سکتے ہیں، یا کوئی لاٹھی ڈنڈا ہے وہی سترے میں رکھ سکتے ہیں۔ تو جو مسنون ہے وہ یہی ہے کہ سترہ اونٹ کے پالان کے برابر ہونا چاہیے، اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے تبوک، تبوک ایک جگہ کا نام ہے، تبوک یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ جگہ کہاں پر ہے؟ سعودی عرب کے بالکل شمال جانب، سعودی عرب کے بالکل شمال جانب، یہ سمجھ جائیے کہ یہ سعودیہ کا بارڈر ہے۔ تبوک کے آگے جائیں تو یہ شام اور فلسطین کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا سفر کیا تھا، اور یہ آپ کی زندگی کی سب سے آخری لڑائی تھی، یعنی سب سے آخری جو جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یہی غزوہ تبوک ہے۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے تبوک کی طرف آئے تھے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو اسی معرکے میں، اسی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سترے کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ سترہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی کتنا لمبا اور کتنا اونچا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا مثل موخرۃ الرحل، مثل موخرۃ الرحل، اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر، پچھلے حصے کی اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر، یعنی جو لکڑی ٹیک کے لیے لگاتے ہیں، سوار اونٹ پر سوار ہونے والا شخص جو لکڑی ٹیک لگانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو جو لکڑی کی لمبائی ہوتی ہے پالان کی، وہ اس کے مطابق سترہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، سوال کرنا چاہیے، مسائل سیکھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، مسائل سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نمازی کے لیے سترہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اہتمام کرنا چاہیے، نمازی کو چاہیے کہ سترے کا اہتمام کرے۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازی کو چاہیے کہ سترے کا اہتمام کرے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سترہ تھوڑا اونچا اور لمبا ہونا چاہیے، زمین سے سترہ کتنا ہونا چاہیے؟ لمبا اور اونچا ہونا چاہیے، جس کی مقدار ہم یہ کہہ لیں کہ 1 فٹ سے زیادہ ہونا چاہیے، 1 فٹ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سترہ سے قریب ہونا چاہیے، سترہ سے قریب ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے، سترہ سے قریب ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ سترے کا مقصد یہی ہے، سترے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی نماز پڑھے تو اپنے سجدہ گاہ کے تھوڑا سا آگے سترہ رکھے، اور سجدہ گاہ اور سترے کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہو، 1 بالش 2 بالش، اور پھر آدمی نماز پڑھے سترے سے قریب ہو کر کے، سترہ سے قریب ہو کر کے۔ سترے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب سترے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، سترہ رکھنے سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ کوئی آدمی گزرنے کی مزاحمت نہیں کرتا ہے، اور جس کو گزرنا ہے وہ سترے کے باہر سے آرام سے گزر جاتا ہے، تو نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح سترے کا اگر اہتمام کیا جائے تو ہم سترے کی پابندی کی وجہ سے دوسروں کو گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں سترہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تو سترے کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔